علاقے کے جو ائمہ حضرات ہیں وہ اسٹیج کے اوپر، بلکہ جو بھی ائمہ ہیں کہیں سے بھی وہ تشریف لائے ہوں، ائمہ مساجد سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے اوپر آ جائیں۔ قاری انیس احمد خان صاحب کی یہ تمنا ہے، مولانا بلال احمد صاحب قاسمی، مولانا عزیز الرحمن صاحب ندوی، مولانا زبیر احمد صاحب، مولانا محمد طیب صاحب، مولانا محمد سفیان وغیرہم، ان بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جانشین شیخ الاسلام کے فرزند ارجمند، ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں، حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے، اپنے نصائح عالیہ سے اس پیاس مجمع کی پیاس کو بجھائیں، مستفیض اور محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی مجلس میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کے اس مبارک موقع پر میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت کو 5 چیزوں کے بارے میں محبت کرنے کی تلقین فرمائی کہ ان مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان و یقین رکھتا ہے، اسے ہر حال میں 5 چیزوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلی محبت مسلمان کے دل میں
سب سے بلند ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے. وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا اور پیدا کیا ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت سب سے اونچی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت والجلال کون ہے؟ اس کے اوصاف و کمالات کیا ہیں؟ آپ دیکھیے، ایک موقع پر کفار مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ بتلاؤ کہ جس اللہ کی تم دعوت دیتے ہو، جس کی عبادت کا حکم کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، 360 معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے سامنے ماتھے اور پیشانی کو ٹیکنے کا حکم کرتے، وہ کون ہے وہ اللہ؟ اس کے اوصاف و کمالات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے خود نہیں جواب دیا، حضرت جبریل امین تشریف لائے اور ایک قرآن کی چھوٹی سورت سورہ اخلاص لے کر کے آئے. فرمایا یہ لوگ اللہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کہہ دو اے نبی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ کون ہے؟ وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے. اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اگر اس نے کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیا، دنیا کی طاقت نہیں ہے اس کو روک لے، اور جس کو اس نے ارادہ کیا نہ ہونے اور نہ کرنے کا، دنیا کی طاقت مل کر کے اس کو نہیں کر سکتی ہے. وہ اللہ وہ ہے. لم یلد ولم یولد. تمہارا عقیدہ ہے تثلیث کا، تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں. یاد رکھو یہ سب غلط ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے. وہ اللہ وہ ہے. پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جس اللہ کے بارے میں سوال کر رہے ہو، وہ اللہ وہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اس اللہ سے محبت کرو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس محبت کا نمونہ پیش کر کے دکھلا دیا. صحابہ کرام میں 2 صحابی ایسے ملتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر نماز کی رکعت میں جس میں وہ قرات کیا کرتے تھے، ہر قرات میں سورت سے پہلے یا سورت کے بعد قل هو اللہ احد کو مستقل پڑھا کرتے تھے. مسجد قباء کے امام تھے. لوگوں نے منع کیا، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک سورت پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، آپ ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں. ان کا جواب ایک ہی تھا، میں پڑھوں گا، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تم اگر میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑنا چاہو یا مجھے امامت سے نکالنا چاہو تو مجھے منظور ہے، لیکن میں اس کو ضرور پڑھوں گا. اللہ کے نبی کے پاس بات پہنچی، آپ نے طلب فرمایا کیوں تم سورہ اخلاص کو لازم کرتے ہو؟ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو تو دوسری سورت نہ پڑھو، دوسری سورت پڑھ رہے ہو تو سورہ اخلاص کو کیوں پڑھتے ہو؟ ایک ہی جواب تھا، اے اللہ کے نبی، مجھے سورہ اخلاص سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے.
اللہ کے نبی نے یہ سنا اور سن کر کے فرمایا کہ یاد رکھو تم نے سورہ اخلاص سے جس محبت کا اظہار کیا ہے یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی۔ اللہ سے محبت یہ بنیاد ہے ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ رسول اللہ سے بھی محبت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ رسول اللہ ہمارے محسن ہے، رسول اللہ نے ہمارے ایمان کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ ان تکلیفوں کا نمونہ نہیں پیش کر سکتی۔ رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے، کتنی محبت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی سے محبت تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے دوست و احباب، دنیا میں جن سے سب سے زیادہ محبت کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے دل میں میری محبت اتنی ہونی چاہیے، ماں چھوٹ جائے، باپ چھوٹ جائے، آل اولاد چھوٹ جائیں، لیکن رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کا دامن نہ چھوٹنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرنا کمال ایمان کا مدار ہے، ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا راز ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نماز پڑھانے گئے، نماز پڑھایا، سلام پھیرا اور سلام پھیر کر کے مقتدیوں کی طرف گھوم گئے۔ فرمایا من السائل، کون ہے سوال کرنے والا جس نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے ان سے پلٹ کر کے سوال کیا، فرمایا میں عادت تلا، قیامت تو آئے گی، یہ بتلاؤ کہ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے، کیا سرمایہ ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے نبی سے صحابی نے کیا جواب دیا آپ دیکھیے، فرمایا اے اللہ کے نبی ما اعددت لها لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی نمازوں کا پٹارا نہیں ہے، روزوں کا انبار نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے میرے پاس کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس پر کیا جواب دیا؟ وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ یاد رکھو جو آدمی دنیا میں جس سے محبت کیا کرتا تھا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اور تم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو قیامت کے دن تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے نبی کا سائے چھتر ہوگا۔ تو کیا ہے؟ سوال پر پانی پھر گیا، اللہ اور اس کا نبی کا ساتھ مل گیا، اب ایک نہیں 50 قیامت آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کا نبی کا ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے، غمی کے حالات ہوں، خوشی کے حالات ہوں،
جو حالات آئیں، جو کیفیت ہو، اللہ کے نبی کی محبت کا دامن مسلمان کے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ دو چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أَصْحَابِي۔ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرے، صحابہ کرام سے پوری محبت کرے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور ایمان ہی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان صحابہ کرام سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ دل کے اندر کوئی ذرہ برابر ایسا لفظ کہ جو صحابہ کرام کی شان میں کمی پیدا کرنے والا ہو، دل کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کون تھے؟ عباد علیہ ثلاثہ، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو، عبداللہ ابن عباس سے پوچھو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھو، کون تھے صحابہ؟ عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہے۔ فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ اے لوگو، اگر تم بھلائی اور خیر کو حاصل کرنا چاہتے ہو، ان لوگوں کے چرنوں میں اور ان کے قدموں میں جاؤ جو اس دنیا سے چلے گئے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ کانوا افضل هذه الامہ، وہ کون تھے؟ وہ نبی کے بعد اس دنیا میں اللہ کے اس نبی کی امت میں سب سے اعلیٰ ترین لوگ تھے، سب سے افضل تھے۔ ان کے حال کیا تھا؟ ابرہا قلوبا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا۔ ان کے دل آئینے کی طرح صاف تھے۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، ان کا دل ان تمام چیزوں سے پاک تھا۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور ان کی زندگی میں کوئی تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہٹو اور بچو کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور جب علم کا سمندر بہتا تھا کوئی اس کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ اصحاب محمد تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون تھے صحابہ؟ وہ کہتے ما رأیت قوما خیرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، میں نے دنیا میں صحابہ کرام سے بہترین جماعت دنیا کی سرزمین پر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ایسے بہترین لوگ تھے، رسول اللہ کے دیوانے تھے، رسول اللہ کے عاشق تھے، رسول اللہ پر جان قربان کرنے والے تھے، رسول اللہ کے خاطر اپنی مال، اپنی آل اولاد، اعزاء اور رشتہ دار، ماں اور باپ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کیا، سب کو چھوڑ کر کے رسول اللہ کے حکموں پر اپنے سجدے، اپنے سر کو رکھ دیا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، رسول اللہ کے عاشق تھے۔ کیسے؟ آج عروہ ابن مسعود سے پوچھو، یہ کفار مکہ کا ایلچی بن کر کے رسول اللہ کے پاس آیا، حالات دیکھتا رہا، باتیں کرتا رہا، صحابہ کرام کے عشق و محبت کے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب وہ گیا اپنی قوم کے پاس تو اس نے کہا اے لوگوں، کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ کس کے خلاف تم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہو؟ جانتے ہو میں بڑے سے بڑے بادشاہ اور اس کے درباریوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، میں نے رسول اللہ کے صحابہ جیسا عاشق میں نے اس دنیا کی دھرتی پر میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ کیا ہوا؟
लगता है कि तुझ पर भी मोहम्मद का जादू चल गया है। नहीं, मैंने देखा है रसूलुल्लाह बैठे हुए, आप अपने मुंह से थूकते हैं, जमीन पर गिरने के बजाय सहाबा उसको अपने हाथ में लेकर के अपने बदन पर मल लेते हैं। मैंने देखा है रसूलुल्लाह की नाक से रेत निकलता है, जमीन पर गिरना था, सहाबा उसको अपने हाथ में लेकर के अपने बदन पर मल लेते हैं। ऐसी इश्क और मोहब्बत की कहानी मैंने दुनिया के बड़े से बड़े बादशाहों के दरबारों में नहीं देखी है। ये सहाबाई किराम थे, अल्लाह के नबी के दीवाने थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कौन थे सहाबा? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या फरमाया? फरमाया ला तसुब्बू अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए लोगों, सहाबाए किराम को कोई गाली गलौज, तानो तिश्ना, कोई कमजोर से कमजोर लफ्ज का उनके बारे में इस्तेमाल न करना। क्यों? इसलिए कि उनका एक लम्हा रसूलुल्लाह के साथ जो गुजरा है, तुम्हारे बाद में आने वाले लोगों की पूरी उम्र की जिंदगी और पूरी उम्र की इबादत भी उस लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकती है। यही अकीदा हमारा है, यही उलमाए देवबंद का अकीदा है। हम ये कहते हैं कि आज का बड़े से बड़ा कुतुब, अब्दाल, गौस, पीर, बाबा, शेख अगर सारी जिंदगी कयामत की सुबह तक भी सजदे और रुकू में पढ़ करके अल्लाह की इबादत में लगा रहे तो सहाबाए किराम की जूतियों के धूल के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। यह हमारा अकीदा है, हम इसके अकीदे पर हमेशा कायम है। हमें मालूम है अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। ऐ मुसलमानों, जब तुम ये देखो कि कोई बदकिमाश आदमी, बददिमाग आदमी सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, कहो अल्लाह की लानत हो तेरी हरकत पर, तेरी सोच पर, तेरे अल्फाज पर अल्लाह की लानत हो। इसलिए कि रसूलुल्लाह के सहाबा को बुरा कहने वाला अब क्या रह गया? तो दावा करता है अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत का और सहाबा को बुरा कह रहा है। तो याद रख, तेरा यह दावा झूठा है, तू झूठा है, तेरा ईमान झूठा है। रसूलुल्लाह के सहाबा से मोहब्बत यह हमारे ईमान के कामिल और मुकम्मल होने की अलामत और पहचान है। इसलिए फरमाया जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है उसको चाहिए कि सहाबा से मोहब्बत करे, और जो सहाबा से मोहब्बत का दावा करता है उसको चाहिए कि कुरान से मोहब्बत करे जो रसूलुल्लाह के सीने मुबारक पर उतरा है। सहाबा ने उसको लिया है, किन हालात में कुरान को पढ़ा है। देखो दार अरकम के हालात को, देखो उस्मान गनी के मकतब को, देखो अबू बकर सिद्दीक के घर के मकतब को, देखो उमर फारूक के बहन के मकतब को, किन हालात में कुरान को सीखा है। उस कुरान से मोहब्बत करो। इस कुरान से मोहब्बत करना हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया अला इन्नहा सतकूनु फितना। ए मुसलमानों, याद रखो फितने आएंगे, आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। सहाबाए किराम के कलेजे हिल गए। फरमाया मल मखरजु मिन्हा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, उन फितनों से निकलने का और मुकाबले का रास्ता कौन सा होगा? कौन सा एटम बम होगा? कौन सा मिसाइल होगा? कौन सा हथियार, कौन से आलाते हर्ब और आलाते ज़र्ब को इस्तेमाल करना पड़ेगा? अल्लाह के नबी ने इलाज बतलाया, वो हथियार बतलाया। फरमाया काल किताबुल्लाह, बस
اے لوگوں، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی طاقت اللہ کی کتاب ہے۔ کیوں؟ اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ قرآن ایسا ہے جو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے یہ قرآن بتلائے گا۔ قوم عاد کے حالات کو دیکھنا ہو قرآن کو دیکھو، قوم ثمود، قوم لوط، فرعون، حامان، شداد، نمرود، کیسے اللہ نے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جو اللہ اور اس کے نبی کے مخالف تھے۔ وہ قرآن بتلائے گا۔ تمہارے بعد آنے والے حالات جو پیش آنے والے ہیں، قیامت کے دن کے، جنت کے، جہنم کے حالات، سب قرآن بتلائے گا۔ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھو، وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور قرآن تو اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ تمہارے درمیان ہونے والے جھگڑوں اور فسادوں کا فیصلہ قرآن کے اندر موجود ہے، کسی دنیا کی عدالت میں نہیں ہے، کورٹ اور کچہری میں نہیں ہے۔ یہ دنیا کی عدالتیں ظلم کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں مظلوم کو نہیں دیکھا جاتا، ان کے ہاں دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر فیصلہ کرنا ہے اور چاہتے ہو ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے، مظلوم کو انصاف ملے، قرآن کو اٹھاؤ اور اس کو اپنا فیصلہ اور اپنی زندگی کا امام بناؤ۔ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ 9 باتیں ایک حدیث میں ذکر فرمائی، پھر اس کے آخر میں فرمایا اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو فدرس القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنہ ذکر الرحمن، یہ رحمان کا ذکر ہے، وحرز من الشیطان، شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑا ہتھیار شیطان کو تباہ و برباد کرنے کا یہ قرآن ہے۔ اور پھر قرآن کی خاصیت یہ ہے وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اللہ کے دربار میں، عدالت کے ترازو میں تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا حج، تمہارے صدقات اور خیرات کا وزن اگر بھاری کرنا چاہتے ہو تو یہ قرآن ہے، قرآن ہی سے وزن پیدا ہوگا۔ قرآن کو پڑھو، قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے والے کون ہیں؟ آپ کے بچے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہ پڑھایا اور دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگریوں کے پیچھے لگ گئے تو یاد رکھو وہ ماں اور باپ اللہ کے دربار میں مجرم کہلائے جائیں گے، وہ ظالم کہلائے جائیں گے۔ تم نے قرآن سے منہ موڑا، تم نے قرآن کو دوسرے درجے کی تعلیم سمجھا ہے، تو یاد رکھو تباہی و بربادی آج جس ڈگر پر کھڑی ہے کل کو اس سے آگے ملے گی اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ آج جو حالات ہیں ملک کے اندر، جو فساد اور بربریت ہے، جو ارتداد کی لہر ہے، اگر قرآن سے رشتہ کمزور ہوگا تو یاد رکھنا یہ دنیا تباہ و برباد کر دے گی، کوئی تمہارے خون پر رونے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھاؤ۔ ہم قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہمارا دشمن قرآن کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ میری بچیاں، میرے بچے کھلے آسمان میں بیٹھ کر کے قرآن کی آیت کو، ایک ایک آیت کو رٹ رٹ کر کے ہل ہل کے پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم، میرے اور آپ کے دشمن جو 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے اس کا کلیجہ، ان کے ہلنے سے اس کا کلیجہ ہل جا رہا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کی وہ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک قرآن کا رشتہ مسلمانوں سے جڑا رہے گا مسلمانوں کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، جو قرآن سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ مساجد سے محبت کرے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، جس نے اللہ کے گھر کو پکڑ لیا،
اللہ کے گھر کا کھوٹا بن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا وہ جوان جس کا دل اللہ کے گھر اور مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی تو ظہر کی فکر ہے، ظہر کی پڑھی عصر کا انتظار ہے، عصر کی پڑھی مغرب کا انتظار ہے، مغرب کی پڑھی عشاء کا انتظار ہے۔ تو یاد رکھو کل وہ اللہ کے دربار میں اس کے عرش کے سائے میں رہے گا، اسے کوئی تکلیف اور غم نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی وقت کم ہے، میں نے سمیٹ کر کے آپ کو بتایا، ہمیں سارے دنیا میں ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو اللہ سے محبت کرے اسے رسول اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جو اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اسے صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، جو اللہ اس کے نبی اور صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے اسے قرآن سے محبت ہونی چاہیے، جو اللہ نبی صحابہ قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے مساجد سے محبت ہونی چاہیے، اور جب یہ محبتیں رنگ لائیں گی تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا، دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کا مصداق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ تعالی۔ میرے دوستو، کسی نے بہت اچھی ترجمانی کی ہے ہمارے ان بزرگوں کی۔ اب کہا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ یہ تھے فریڈم فائٹر، مجاہد آزادی، شیخ الاسلام کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید اظہر مدنی مد ظلہ العالی، جنہوں نے عظمت قرآن، عظمت پیمبر اور میرے دوستو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے ذرائع اور اسباب پر قدر تفصیل کے ساتھ ایسی روشنی ڈال گئے کہ سب کے دلوں کے اندر ان مساجد، مدارس، مکاتب دینیہ، طلبہ اور علماء کے ساتھ کیا برتاؤ، کیا محبت ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، سارا رنگ لوگوں کے اوپر حضرت والا چڑھا کر کے چلے گئے۔ حیف در چشم زدن صحبت شیخ آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدے مو بہار آخر شد۔ سب کی طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ حضرت اسی طرح سے گفتگو فرماتے رہیں اور پورا مجمع حضرت سے استفادہ کرتا رہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ماشاء اللہ اب ہمارے درمیان وہ مقرر خصوصی بھی تشریف فرما ہیں جن کو سننے کے لیے لوگ بیتاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاری انیس احمد خان صاحب، جن کا بہت ہی دل جمعی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں، اور آج کے اس اجلاس کے صدر محترم الحاج اصغر علی چودھری صاحب، جو ادارے کے ماشاء اللہ ناظم ہیں، صدر ہیں، اور سارا نظم و نسق بہت خوبصورتی کے ساتھ سنبھال رہے ہیں۔ سب سراپا انتظار بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی لمحوں میں حضرت والا کی آمد ہوگی۔ اس سے پہلے میں اپنے سامنے اپنے بہت ہی محترم دوست ٹیکسی مین مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی رضوان اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت والا جھومتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ میں انتظامیہ کی طرف سے حضرت کا اور آنے والے تمام علماء کرام کا، ائمہ مساجد کا، مدارس و مکاتب کے ذمہ داران کا، عوام کا، خواص کا تہہ دل سے